السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا 10 سال اور 7واں وزیر اعظم، اور یہ بات کسی ڈیولپنگ کنٹریز کی ترقی پذیر ملک کی نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے برطانیہ کی۔ وہ برطانیہ جس کا تاج جو ہے 17ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک جو ہے اس پورے بر صغیر پہ رہا، اور جن کا جھنڈا جو ہے 3 بر اعظموں پہ تھا، اور آج صورتحال وہاں کے اوپر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا عالم جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ گہرا ہو چکا ہے، معاملات اس حد تک دگر گو ہیں وہاں کے اوپر کہ 10 سال 2016 کے بریگزٹ کے بعد سے لے کے 2026 تک 6 پرائم منسٹر وہاں کے اوپر چلے گئے۔ ڈیوڈ کیمرون جو نہیں نکلنا چاہتے تھے یورپی یونین سے، وہ بریگزٹ کے نتیجے کے اندر ان کو ہاتھ دھونا پڑے وزارت عظمیٰ سے۔ اس کے بعد ٹریزا میں ہوم سیکرٹری تھیں، وہ آئیں، وہ اس معاملے کو مینج نہ کر سکیں۔ لیز ٹرسٹ 42 دن کے لیے وہاں کے اوپر وزیر اعظم بنی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کہ بڑا فیمس وہاں پہ فقرہ مشہور بہت زیادہ ہو گیا کہ لیز ٹرسٹ ڈیڈنٹ ایون لاسٹ لانگر دین اے لیٹس، کہ لیٹس سلاد کے پتے جو ہیں وہ فریزر کے اندر جو ہے اتنا ٹائم نکال جاتے ہیں، لیکن وہ وزارت عظمیٰ میں نہیں نکال سکیں۔ اس کے بعد بورس جانسن جو کہ فورن سیکرٹری تھے، وزیر خارجہ، وہ آئے اور وہ چاہتے تھے یورپی یونین سے نکلنا، اور یہ وہ یورپی یونین تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پورا میکنزم تیار کیا گیا تاکہ کنٹریز کی انٹر ڈپینڈنسی اتنی ہو کہ معاملات جو ہیں وہ لڑائی کی طرف نہ جائیں۔ لیکن یو کے نے بریگزٹ کر دیا اور 31 جنوری 2020 کو وڈرال ہو گیا فارملی۔ اس کے بعد کووڈ کی صورتحال، پھر یوکرین کی وار کی سچویشن، پھر اکنامک ٹرموائل، جو بریگزٹ سے نکلنے کی ساری پرائسز تھیں۔ ان حالات میں یو کے اندر الیکشن ہوتے ہیں 2024 کے اندر، اور یاد رکھیں 2024 انسانی تاریخ میں یہ واحد سال تھا جب 72 ملکوں کے اندر 3.7 بلین لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور کروڑوں لوگوں نے پہلی دفعہ جو ہے اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کیا۔ اور یو کے اندر لینڈ سلائیڈ وکٹری لے کے جو لیبر پارٹی ہے وہ دوبارہ 14 سال کے بعد برسر اقتدار آتی ہے، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کائر سٹارمر کرتے ہیں، کیونکہ 2019 کی بدترین شکست جو کہ جیرمی کوربن بہت ہی زیادہ لیفٹ لیننگ تھے، بہت ہی زیادہ نو ڈاؤٹ پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس میں بڑے زیادہ وہ فیمس تھے، کشمیر کے حوالے سے ان کا سٹانس تھا، اور ابھی انہوں نے یور پارٹی بنائی ہے زارا سلطانہ کے ساتھ مل کے۔ کائر سٹارمر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس تاثر کو زائل کر دیں کہ وہ لیفٹ لیننگ بہت زیادہ ہے، انہوں نے کوشش کر کے پارٹی کو سینٹر میں لے کے آنے کی کوشش کی۔ اور شبانہ محمود جو ہوم سیکرٹری ہیں، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے ریفارمز کے کانٹیکسٹ کے اندر امیگریشن کی پالیسی میں ایک بڑا شفٹ لے کے آئی ہیں۔ انڈیفینٹ پیریڈ کے حوالے سے بھی ٹائم ڈیوریشن کو بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ ملک جہاں کے اسٹوڈنٹ آتے تھے اسٹڈی ویزا پہ اور بعد میں اسائلم اپلائی کرتے تھے، جس میں افغانستان، کیمرون، میانمار، سوڈان ہے، ان سے متعلق بھی ویزا پالیسیز کو کافی حد تک تبدیل کیا گیا اور اسے ری شیپ کیا گیا، کیونکہ کافی زیادہ وہاں کے اوپر آوازیں ہم دیکھتے ہیں یو کے اندر بھی پچھلے 3-4 سال کے دوران کہ یہ امیگریشن کو لے کے جو انزائٹی ہے اور جو ڈسکورس ہے 2022 کے بعد سے، وہ کافی حد تک پولیٹیکل سپیکٹرم کا پارٹ بنتا چلا جا رہا ہے، اور جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ویوز کریں تو مئی کے مہینے کے اندر جو الیکشن ہوئے بلدیاتی، اس کے اندر ریفارم یو کے نائجل فراج کی پارٹی جو کہ بریگزٹ کی حامی پارٹی تھی، ویوز اس نے 1400 سیٹس جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر جو ہے حاصل کر لی تھی مقامی طور پہ، جبکہ آپ کو پتہ ہے عمومی طور پہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر موضوعات کیا ہوتے ہیں، سڑکوں کی مرمت ہے، تعمیر ہے، یا پھر صفائی ستھرائی ہے، یا کونسل کے متعلق جو ٹیکس کلیکشن ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تارکین وطن سے متعلق جو نیریٹو تھا وہ حاوی نظر آیا، جو ریٹرک تھا، جو پولیٹیکل پارلنس تھا، جو وہاں کے اوپر بیانیہ تشکیل دیا جا رہا تھا، اور یہ چیز بڑی الارمنگ تھی کس کے لیے؟ لیبر پارٹی کے لیے اور کنزرویٹو پارٹی کے لیے۔ ویوز انٹرسٹنگ فنامنا اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر جو 2 پارٹیاں جیتیں وہ دونوں پاپولر پارٹیاں نہیں تھیں۔ ایک لیفٹ ونگ کی پارٹی جو ہے گرین پارٹی، وہ ہمیں بڑی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی، اور دوسری طرف دائیں بازو کی، انتہائی دائیں بازو کی نائجل فراج کی ریفارم یو کے، جبکہ دائیں بازو کی بڑی مین اسٹریم پارٹی کنزرویٹو پارٹی، ٹوری پارٹی جو ہے وہ ہمیں بیک برنر پہ نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے لیبر پارٹی جو سینٹر میں گورنمنٹ کر رہی ہے، اٹ واز ناٹ ان دا پکچر بیک دین۔ تو اس چیز کی وجہ سے ایک پریشر ماؤنٹ ہو رہا تھا کائر سٹارمر کے اوپر کہ آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ہے نہیں ایسا اچھا، لوگوں میں ڈیلیورنس نہیں آپ اس طریقے سے کر سکے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، کیونکہ ریفارم یو کے جو ہے وہ اگلے جو الیکشن ہے جنرل الیکشن اس میں ڈینٹ ڈال سکتی ہے۔ اور ایک طرف ایپسٹین فائل کو لے کے لارڈ مڈلسن جو کہ لیبر پارٹی کے ہی رہنما تھے، اور کائر سٹارمر نے انہیں امریکہ کے اندر اپنا سفیر لگایا تھا، اس کی وجہ سے بھی پریشر تھا جسے وہ سسٹین کر رہے تھے، اور ابھی جمعہ تک وہ کہہ رہے تھے میں کسی صورت کے اندر جو ہے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن میرے خیال میں ان کو میسج دے دیا گیا جب اینڈی برنمن
جو کہ اس وقت بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تصور کیے جا رہے ہیں برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے. وہ نارتھ ویسٹ انگلینڈ سے مانچسٹر کے سابق میئر بھی ہیں اور وہاں کی کانسٹیٹوئنسی میکرز فیلڈ سے سیدھا خلف اٹھاتے ہی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جائیں گے، کیونکہ ہائیلی لائکلی ہے کہ ابھی جو وہاں کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ لیبر پارٹی کی جو نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ 9 جولائی سے نامزدگیاں شروع کر لے گی، اور چونکہ 3 ہفتے کا ٹائم پیریڈ دیا، 17 جولائی کو اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے وہاں پہ کائر سٹارمر، اور ہائیلی لائکلی ہے 16-17 جولائی کو اینڈی برمن جو ہے وہاں کے اوپر وزیر اعظم منتخب ہو جائیں. لیبر پارٹی کے اندر کوشش یہی ہے کہ کوئی جو ہے معاملات جو ہیں وہ فرکشن کے اندر نہ جائیں. نو ڈاؤٹ خبریں وہاں کے اوپر موجود ہیں کہ جو چیف سیکرٹری تھے ان کے کائر سٹارمر کے، ڈیرن جونز، وہ شاید اپنا کیا کہتے ہیں کنٹیسٹ کریں الیکشن کے اندر، لیکن میرے خیال میں 81 سیٹس جو ہیں وہ سیکیور کرنے کے قابل ہیں اینڈی برمن ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا پاپولسٹ نیریٹو جو ہے شیپ کیا تھا وہاں پہ، 10 سال کے بعد دوبارہ سے ری الیکشن کے نتیجے کے اندر وہ سامنے آئے ہیں، اور پھر نو ڈاؤٹ ان کو مقابلہ جو ہے نائجل فراج کی پارٹی سے ہے. اس لیے خبریں یہی ہیں کہ پہلے 100 دن کے اندر جو ہے وہ ڈراسٹک شفٹ لے کے آنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ فسکل ڈیولوشن کی جائے. یاد رکھیں ان کی پالیسی جو ہے اس میں انورڈ لکنگ ہے، اسی لیے یورپی یونین کو بھی خطرہ ہوا چلا جا رہا ہے کہ کائر سٹارمر جو ہیں وہ پرو یورپی یونین سٹانس رکھتے تھے، پرو نیٹو سٹانس رکھتے تھے، وہ ڈیفنس سپینڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے فوکس کرتے تھے کہ ہمیں کاؤنٹر کرنا رشیا کو یہاں کے اوپر ہے. لیکن جو اینڈی ہیں وہ مانتے یہ ہے کہ ہمیں ڈیولوشن کرنی ہے، اور یہ لنڈن سینٹرک جو پالیٹکس ہے یا گورننس کا ماڈل ہے اس کو ترک کر کے ہمیں پورے یو کے کو جو ہے وہ لے کے آنا پڑے گا فولڈ کے اندر. اور اس کے لیے ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہمیں نیشنلائز کرنا چاہیے. ایون مانچسٹر کی وہ بسز کی بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو لوکل لیول پہ لوگوں کو امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ریڈ وال جس کو توڑ دیا ایک طریقے سے نائجل فراج کی پارٹی نے، اس ورکنگ کلاس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کریں. نو ڈاؤٹ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو خطرہ ہے کہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ ایڈ ملی بینڈ جو ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ کے مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیے جا رہے ہیں کہ ایڈ ملی بینڈ آ جائیں گے تو شاید وہ کنونشنل آرتھوڈاکس قسم کا جو ماڈل ہے اس کو وہ توڑتے ہوئے جو ہے وہ نئی پالیسی فریم ورک لے کے آئیں گے، اور اس کے اندر لیبر یونینز کو بھی پرابلم ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس ٹرانسپائر. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ آج کا یو کے کافی حد تک پولرائز نظر آتا ہے. یہی لیبر پارٹی 2024 کے انتخابات میں تصور کیا جا رہا تھا کہ ویسٹرن یورپ کے اندر ایک گورنمنٹ آئی ہے، لیبر پارٹی 14 سال کے بعد آئی ہے، شاید ان کا سٹانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن آپ غزہ سے متعلق ان کا سٹانس دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. امیگریشن سے متعلق سٹانس دیکھتے ہیں، اس کے اندر نو ڈاؤٹ انہوں نے جس طریقے سے سٹانس لیا وہ زیادہ اس میں فرق نہیں تھا جو ڈیوڈ کیمرون یا ٹوری پارٹی کا سٹانس تھا. ایون اینڈی جو ہے وہ بھی شبانہ محمود کو ہوم سیکرٹری رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریفارمز کو ڈینڈ ڈالا جائے، کیونکہ ریفارمز کا بھی بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ تارکین وطن سے متعلق جو ہے ایک پالیسی لیول کے اوپر تبدیلی آئے، سی چینج آئے. اسی کانٹیکسٹ میں کائر سٹارمر بھی کوشش کر رہے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کے اوپر تارکین وطن کے لیے صورتحال کافی جو ہے وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ویورز، ایک وقت تھا کہ ہم ولایت کا تصور کرتے تھے کہ ولایت کے لیے آپ کو برطانیہ جانا ہے، 1.6 ملین پاکستانی وہاں پہ ہے. نون لیگ پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ بیس کرتی تھی، نواز شریف صاحب جو بھی ایگزائل کے اندر جاتا تھا وہ وہیں چلا جاتا تھا. عمران خان صاحب کی پوری زندگی جو ہے اس کا بڑا چنک وہاں پہ گزرا. اسی طریقے سے MQM پارٹی جو ہے ان کی لیڈرشپ وہاں کے اوپر تھی. بے نظیر محترمہ بے نظیر جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی وہ برطانیہ کے اندر انہوں نے اپنا بڑا اس کا حصہ سپینڈ کیا. اسی طریقے سے وہاں کی پارلیمنٹیرین جو ہیں اس وقت بھی تقریباً 18 کے قریب جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں کے اوپر ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈ کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک الگ سیپریٹ بحث ہے کہ وہاں پہ جا کے بھی یہاں کی پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایکٹیو وہاں کے اوپر جو پالیٹکس ہے اس میں کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کرتے انٹل انلیس وہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کریں اور پھر لنڈن کے میئر کی طرح صادق خان بن جائیں، یا پھر وہاں پہ سعیدہ وارثی بن کے ٹوری پارٹی کی چیئر پرسن رہے. یہ چیز اس طرح سے نظر نہیں آتی، اور ابھی تک کوئی پاکستانی کینڈیڈیٹ رشی سونک کی طرح 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک نہیں پہنچ سکا. نو ڈاؤٹ ساجد جاوید مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، وزیر خزانہ وہاں پہ رہے تھے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے اوپر جو سفید فام ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو ہمیں حاوی نظر آتی ہے وہ شاید اس جگہ تک ابھی نہیں پہنچ پائی کہ کسی براؤن فوک کو ووٹ کے تھرو. یاد رکھیں رشی سونک جو ہے ووٹ کے تھرو نہیں پہنچ سکے تھے،
وہ پارٹی کے اندر ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں، جس طرح این ڈی آ رہے ہیں، مینڈیٹ ان کے پاس اس طرح سے نہیں، لیکن پارٹی کے اندر انہیں 81 جو سیٹس ملی ہیں اس کی وجہ سے شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ تو تارکین وطن کے حوالے سے جو برطانیہ میں خاص سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے میرے خیال میں یہ سارے ڈائنامکس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور دونوں بڑی پارٹیاں اکنامک اسٹیگنیشن کے حوالے سے ہمیں ارریلیونٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ لوگ وہاں کے اوپر نچلے لیول کے اوپر بھی، لوکل باڈیز الیکشن کے اندر بھی سمجھتے ہیں یہ ریلیونٹ پارٹیاں نہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اکنامک ریفارم کے حوالے سے کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیانیہ جو مین سٹریم ہو چکا ہوا ہے، اور وہ پارٹیاں جو پیریفری کی تھیں، جس طرح سے نائجل فراج کی پارٹی، اب وہ مین سٹریم ہوتے چلی جا رہی ہے اور ایک پوٹینشیل تھریٹ بنتی جا رہی ہے لیبر پارٹی کے لیے، اور وہاں پہ جو آباد تارکین وطن ہے، دیکھیں یہ جو انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے ٹامی ربینسن کی انگلش ڈیفینس لیگ، ان کا یونائٹڈ دا کنگڈم جو انہوں نے ریلیز نکالی، ہزاروں لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ اب یہ سارا نیریٹو مین سٹریم ہو رہا ہے، اسی کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اسلاموفوبیا کو، اسی کانٹیکس میں آپ کو ہیٹ کرائم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ کرائم کی، اسلاموفوبیا کی، تارکین وطن کے حوالے سے جو سرٹن نیریٹو ہے جس کے اندر جو ایسی کمیونٹیز ہیں انہیں سوشلی، پولیٹیکلی اور اب کہہ لیں اکنامکلی ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر سروے کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ میں اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں کہ برطانیہ کے اندر جو آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے بتایا کہ لانگ ٹرم نیٹ مائگریشن کے حوالے سے برطانیہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے والوں کی جو تعداد مارچ 2023 میں 9.5 لاکھ سے زیادہ تھی، اب وہ جون 2025 کے بعد گر کے صرف 2 لاکھ رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو تارکین وطن ہے وہ اسے پوٹینشیل ڈیسٹینیشن کے طور پہ نہیں دیکھ رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ سمجھ آتی ہے ہمیں، یوکرین وار کا جو ہے ایک باقاعدہ پہ امپیکٹ ہے، کووڈ کے بعد کی سچویشن ابھی تک لنگر آن کر رہی ہے وہاں کے اوپر، پھر بریگزٹ کی کاسٹ ہے جو کہ وہاں کے اوپر ہمیں ریفلیکٹ کرتی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں برطانیہ جو ہے پروڈکشن اس کی اپنی ایسا نہیں ہے، وہ سروس بیسڈ اکانومی ہے، تو اس حوالے سے بھی، اور پھر شینجن سے جب آپ باہر نکل جائیں گے یورپی یونین سے، تو ٹورسٹ وہاں پہ نہیں جانا چاہے گا۔ ایسی صورت میں انہیں لگے گا کہ سوئٹزرلینڈ، فرانس جانا بہتر ہے کہ ہم ایک ویزے کے اوپر پورا یورپ گھوم لیں۔ تو یہ کافی حد تک ڈینٹ پہنچا، اور اسی لیے وہاں کی جو لیڈرشپ تھی کنزرویٹو کی، وہ نہیں چاہتی تھی بریگزٹ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا 51-49% ہے، بڑی کلوز کال تھی اس کانٹیکس کے اندر جب یہ بریگزٹ ہوا۔ اور اسکاٹ لینڈ ابھی بھی چاہتا ہے کہ سیکنڈ ریفرینڈم ہو، کیونکہ وہ یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو یونائٹڈ کنگڈم کی ٹرم ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹرم جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر ختم ہو جائے گی، پھر انگلینڈ، ناردرن آئرلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ ہے، شاید فیوچر کے اندر جو ہے یہ الگ الگ ہو جائیں۔ انتخابات کا براہ راست اثر جو ہے، جس میں 1400 سیٹس انہوں نے حاصل کی ہیں، وہ برطانیہ میں مقیم وہ تارکین وطن جو وہاں کے اوپر رہ رہے ہیں، ان کی رہائش، ان کی ہاؤسنگ، لوکل سروسز، ان کی جو آپ کہہ لیں حفاظت ہے، اس کے حوالے سے کافی حد تک جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگی۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو برطانیہ کے اندر ماہرین ہیں جو تبصرہ کر رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس سے متعلق جو ادارے ہیں، وہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نسلی تعصب جو ہے، ہیٹ کرائم، اسلاموفوبیا جو میں نے کہا، اس کے بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو مارکیٹ ریسرچ کمپنی ہے اپسوس، جو رائٹرز کے ساتھ مل کے سروے جاری کرتی ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ فروری 2026 میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق جو انہوں نے کیا تھا، 41% لوگوں کا کہنا ہے کہ امیگریشن جو ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہی تاثر برطانیہ میں ہیٹ کرائم پر مبنی جو واقعات ہیں، جو جرائم ہیں، ان میں جو اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مارچ 2025 میں ختم ہونے والا جو سال تھا، اس میں نسل پرستی پہ، ہیٹ کرائم پر مبنی جو کیسز ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ 6% اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور مذہب پر مبنی جو نفرت کے جو جرائم ہیں، اس میں 3% جو اضافہ ہے وہ مزید جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ اب یورپ جو ہے وہ بھی سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ انورڈ لوکنگ کے تحت جو ہے پیسہ جو لگائے گی ریجنل ڈیولوشن کے اندر ہے، اور شاید وہ ڈیفنس سپینڈنگ کے حوالے سے اتنی فسکل ایپیٹائٹ شو نہ کرے جو کہ کائر سٹارمر کر رہے تھے۔ فوکس، اس ساری سچویشن کے اندر پاکستانیوں کے لیے کی ٹیک اوے وہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک کے اندر جانا ہے، ہمارے نوجوان کو جانا ہے وہاں کے اوپر ہے، تو انہیں اس چیزوں کا ادراک کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ان ملکوں کی امیگریشن پالیسی کیا ہے۔
آپ جب کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ تو آپ کو آف کورس وہ سنہری باغ ہی دکھائے گا, سبز باغ دکھائے گا اس حوالے سے, تو میرے خیال میں جس طریقے سے ڈراسٹک شفٹ آ رہی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ لوکل پالیٹکس شیپ ہو رہی ہے, ہمیں ان ایلیمنٹس کو بھی, ان ڈائنامکس کو بھی, ان ڈائمینشنس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے جب ہم اپنی فیوچر کی چوائسیز طے کرتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اگر آپ ویسے موو کرنا چاہتے ہیں وہاں کے اوپر, تو آپ کو اس چیز کے حوالے سے ادراک ہونا چاہیے. اسے امیگریشن لٹریسی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ حالات واقعات کیا بن رہے ہیں. آج کا برطانیہ میرے خیال میں جو حالات بن رہے ہیں, اور یہ پورے یورپ کا معاملہ ہے, حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے فیوریبل ہمیں نظر نہیں آتے. امریکہ کے اندر دیکھ لیں جس طریقے سے ویزا کے حوالے سے ریسٹرکشن نظر آتی ہیں, اسی طریقے سے یورپ کا جو امیگریشن لینڈسکیپ ہے اس کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے تبدیلی آئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو, ان معاملات کو کنسیڈر کرنا چاہیے جب ہم اپنی لائف کی فیوچر چوائسیز جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, نائجل فراج کی پارٹی امیگریشن کی ایبسولوٹ مخالفت نہیں کرتی. انہیں بھی پتہ ہے کہ امیگریشن جو ہے, نو ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن جو ہونی چاہیے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے, کچھ فلٹرز ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کشتیوں کے تھرو آ جائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ان ہوٹلز کے باہر باقاعدہ طور پہ پروٹیسٹ ہوئے جہاں کے اوپر ریفیوجیز ہیں, اور ریفیوجیز کو لے کے, اسائلم سیکرز کو لے کے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اوپر انلیگل جو امیگریشن ہے اس کے حوالے سے کریک ڈاؤن, اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ معاملات اٹھائے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں. اور ابھی بھی ایون کائر سٹارمر کے الفاظ ہیں کہ یہ تو اجنبی جزیرہ بنتا چلا جا رہا ہے, بعد میں انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگی. تو اگر لیبر پارٹی کے اندر مین سٹریم جو سوچ ہے وہ غالب آ جائے گی اس چیز کے حوالے سے, تو پھر میرے خیال میں کافی حد تک صورتحال جو ہے نا اس جگہ پہ چلی گئی ہوئی ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے وہاں کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں انہیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے, دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سرٹن کمیونٹی وہاں کے اوپر ہے وہ انڈولینسی کے سائیکل کا شکار رہے. جب پاکستانیوں کا نام آتا ہے وہاں کے اوپر رنگ لیڈر کے اندر ہے, جب وہاں کے اوپر لڑکیوں کو لے کے جو رودرم کا سکینڈل ہے اس میں نام آپ کا آتا ہے, جب اور اپنا ڈرگ ڈیلنگ کے حوالے سے آ جاتا ہے یا اور اپنا کیا کہتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آتا ہے جو اللیسٹ ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ وہاں پہ کرتے ہیں وہ آف کورس وہ پھر ساؤتھ ایشین کانٹیکس کے اندر لیبل کیا جاتا ہے, اسلامی کانٹیکس کے اندر اس کی بات کی جاتی ہے, اور پھر پاکستانی کانٹیکس بھی اس کے اندر آتا ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں انہیں چاہیے اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے بیہیو کرنا ہے وہاں کے اوپر, اور ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. وہاں پہ جتنی کمیونٹی ہے, انڈین کمیونٹی ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس کے اندر آ چکی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے دیکھا پرتیبھا پٹیل ہوگی, رشی سونک ہوگی, نو ڈاؤٹ پاکستانی بھی ہیں, لیکن ہمیں افیکٹو رول وہاں کے اوپر پلے کرنا ہے تاکہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ یہ صرف اور صرف پیراسائٹ ہیں, آتے ہیں سسٹم کے اوپر بوجھ بنتے ہیں اور پیسے کلیم کرتے ہیں, انلیگل جابس کرتے ہیں, سویٹ شاپس کے اندر کام کرتے ہیں, اور سوسائٹی کے نہ ایکٹیو سٹیزن ہیں, نہ ان کو انگلش آتی ہے, اور نہ ہی یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. میرے خیال میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پاکستان کی کمیونٹی لیڈرز جو ہیں انہیں اپنا افیکٹو رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن برطانیہ کے اندر جو 10 سال سے ہم نے تبدیلیاں دیکھی ہیں, یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی نو ڈاؤٹ دنیا کے اندر ویسٹ منسٹر ماڈل ہے, پاکستان اور یہ جتنے کامن ویلتھ کنٹری ہیں وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی اس کی جڑیں بھی کافی حد تک جو ہے اب کہہ لیں اکھڑ چکی ہوئی ہیں. اور یہ دونوں بڑی پارٹی جو 2 پارٹی سسٹم کے تحت بتا رہی تھیں کہ ہم دونوں کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, مینڈیٹ ہو, تو ہم معاملات کو مینج کر سکیں گے. لوگوں کا اعتماد گراس روٹ لیول پہ ان سے اٹھتا چلا جا رہا ہے, اور گراس روٹ لیول پہ لوکل باڈیز الیکشن کے اندر تارکین وطن کا ایجنڈا سب سے ٹاپ پہ ترجیح کے طور کے اوپر دیکھا جانا بھی میرے خیال میں ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کنزرویٹو جو لینڈسکیپ ہے وہاں کے اوپر الٹرا کنزرویٹو پارٹی جو پیریفری میں تھیں وہ مین سٹریم سوچ کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. اس سارے معاملات کے حوالے سے جو ڈاٹ ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, میرے خیال میں وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی جو نو ڈاؤٹ سن رہی ہوگی ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں تیسری چوتھی نسل آپ کی ہے, لیکن آپ سے متعلق وہاں کے اخبارات کیا لکھ رہے ہیں. آپ کو بہترین مسلمان ہونے کے ناطے بھی ثبوت دینا ہے اپنی آئیڈینٹی کے اندر, اور پھر آپ نے وہاں کے اوپر رہنا ہے, اور آف کورس آپ بینیفیشری ہیں اس سارے سسٹم کے. تو آپ کو میرے خیال میں انکلوزیوٹی کی جو بات ہوتی ہے وہاں کے اوپر اسیمیلیشن کی بات ہوتی ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی چاہیے کہ یہ جو نیریٹیو ہے اس کو ڈیبنک کرنے کے لیے ایکٹیو رول پلے کریں, ایکٹیو پولیٹیکل فورس کے طور کے اوپر وہاں پہ سامنے آئیں, اور وہاں کے اوپر اس تاثر کو جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دیں کہ آپ پیراسائٹ ہیں, آپ کنٹریبیوٹ نہیں
کر رہے, آپ اریٹنٹ فیکٹر ہیں, آڈ ون آؤٹ ہیں یہاں کے اوپر, آپ گیٹوز میں رہ رہے ہیں, مین سٹریم کے اندر جو ہے نہیں آ رہے, اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے آگے آنا ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر آپ کو آگے آنا ہے, اکنامک معاملات کے حوالے سے آپ کو آگے آنا ہے. تو ویورز میرے خیال میں اوور آل سچویشن برطانیہ کی اس وقت یہ ہوئی پڑی ہے کہ برطانیہ جو دنیا کے اندر اپنا ڈیموکریٹک ماڈل آفر کر رہا تھا, اس کی صورتحال اس پریزیڈینشل ماڈل سے کہیں مختلف نہیں ہے جو امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ ڈیموکریٹک کریڈینشل جو ہیں وہ ریگریشن کا شکار ہیں, بالکل نیچے ڈیموکریٹک آئیڈیلز آئے ہوئے ہیں. یہی اوور آل سچویشن ہمیں نظر آتی ہے برطانیہ کے اینڈ کے اوپر بھی, کہ لوکل سطح کے اوپر جو امریکن سوچ رہا ہے تارکین وطن کے حوالے سے, اپنے ملک کے گلوبل رول کے حوالے سے, وہی چیز وہاں کے اوپر ریفلیکٹ کرتی نظر آتی ہے برطانیہ میں. اور یہ جھلک تو ہم نے 2016 میں دیکھ لی کہ انہوں نے کہا ہم نے یورپی یونین کی انٹیگریشن کے ماڈل سے باہر نکلنا ہے کیونکہ ہماری سوورنٹی چیلنج ہو جاتی ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہ برسل اسٹراسبرگس کے اندر اسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو ہم سوورن نیشن ہیں تو پھر ہمارے لاز جو ہیں ان کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. اور اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگر یو کے ریفارمز پارٹی کی پذیرائی ہو رہی ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, تو میرے خیال میں یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی نوجوان یا پاکستانی وہ لوگ جو پاکستان سے یو کے جانا چاہتے ہیں, انہیں اس سارے معاملات کا ادراک ہونا چاہیے, ایک سینس آف ریئلائزیشن ہونی چاہیے, امیگریشن کے حوالے سے لٹریسی کا انہیں خیال کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جو وہ چوائس لینے چلے جا رہے ہیں اس میں انفارمڈ ان کا ڈیسیژن ہونا چاہیے, انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا سوٹیبل ہے یہ معاملہ. پھر وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے میرے خیال میں اس سارے معاملے کے اندر انہیں بھی چاہیے کہ اپنا جو ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کے مطابق رول پلے کریں, اور یہ تاثر وہاں کے اوپر جو ہے اسے زائل کرنے کے اندر کمیونٹی لیڈر جو ہیں وہ اپنا بگر رول جو ہے وہ پلے کریں. ویوز کل ہم بات کریں گے ایرانی صدر کے پہلے دورے کی جو ایران امریکہ جنگ کے بعد انہوں نے کیا ہے. وہ پاکستان میں موجود ہیں, ہماری ملٹری اور جو سول قیادت ہے اس سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے بعد اس ملاقات جو ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے, اس کے کی ٹیک اویز کیا ہیں, اور پاکستان کا اس سارے معاملے کے اندر جو رول تھا اس کے حوالے سے ایران پاکستان کے تعلقات کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.